أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا وعلم ما في قلوبهم فأصاب وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل عثمان ما عمل بعد اليوم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. برادران اسلام، جن کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کے ٹھہرے تھے سب سے پہلے، تو کہتا ہے کہ جی چونکہ یزید جب قسطنطنیہ پر حملہ ہوا تو یہ ان کے لشکر میں شامل تھا، اور حضور پاک نے تو بتلایا تھا کہ میری امت میں سے ایک وفد ہوگا جو یرکبون علی سفن البحر، جو دریا کشتیوں کو چڑھ کے سوار ہو کے جہاد کریں گے. ان کا مرتبہ ایسے ہوگا جیسے صحابہ بدر کا ہے. تو پھر تو یزید تو اللہ کے بندے، یہ کوئی یزید نہیں ہے، یہ یزید بن سفیان ہے. یہ یزید جو ہے حضرت سفیان کا بیٹا ہے. یہ یزید بن معاویہ نہیں ہے، یہ حضرت معاویہ کا بھائی ہے. خواجہ وقاص صاحب نے دبئی سے آپ کو سلام کہا ہے. علیہ السلام. کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ مرنے والوں کی کردار نظر بد سے ہوگی. ہاں بالکل، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ العین حق، کہ نظر بد جو ہے وہ بالکل حق ہے. اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے حضرت یعقوب نے بھی فرمایا تھا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ تم ایک دروازے سے نہ گزرنا. کہ جب وہ دیکھیں گے 10-11 بھائی ایک سے کر کے خوبصورت گزر رہے ہیں تو کہ نظر بد کے شکار نہ ہو. زیادہ وقت نظر بد تو حق ہے. اس کا علاج یہ ہے، یاد رکھو کہ سورۃ نون کی جو آخری آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ
لما سمعوا الذکر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین. یہ 5 سال کے فروغ پڑا کریں انشاءاللہ نظر کا اثر جو ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ کافروں نے باقاعدہ حضرت کو نظر لگانے کا نہیں انتظام کیا تھا، لیکن اللہ نے محفوظ کیا. بس یہ حضرت شیخ مکی کے ساتھ مولانا فضل الرحیم صاحب تشریف فرمائے جامع شرفیہ لاہور کے محتمم ہیں، اور ساتھ بیٹھے ہیں حضرت مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب جو کہ بادشاہی مسجد کے امام ہیں. درس قرآن ہے آج 12 اگست 2023. کچھ بھی لکھا ہوگا. اچھا اسی طرح کوئی آدمی بنیان پہنتا ہے، کوئی شرٹ پہنتا ہے، اس پر بھی لکھا ہوگا. اگر وہ ہمارے آگے کھڑا ہے اور ہم نے اس عبارت کو پڑھا ہے تو نماز ہماری ختم ہو گئی. ایک تو ہے کہ ہم نے نہیں پڑھا، لیکن اگر ہم نے پوری عبارت پڑھ لی تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اسی لیے کوشش کریں کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو الٹا کر کے رکھ لیں تاکہ نماز کی حالت میں آپ کی نظر اس پر نہ پڑے. کیونکہ نماز جو ہے نا جی یہ بڑی اہم ترین عبادت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف توکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ نظر ہو. اور اب درس کے بارے میں آج کا جو درس ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دروس ایسے چل رہے ہیں، پہلے سیدنا صدیق کا، پھر حضرت عمر کا، اب حضرت عثمان کا. حضرت عثمان جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف گئے ہوئے تھے تو وہاں انہوں نے خواب دیکھا. یاد رکھیں کہ خواب جو ہے یہ رحمانی بھی ہوتے ہیں اور شیطانی بھی ہوتے ہیں. اللہ والے جو ہے ان کو تو خیر خواب انشاءاللہ رحمانی ہی آتے ہیں، اور اللہ کے انبیاء کو اگر کوئی خواب آئے تو وہ ظاہر ہوتی ہے، وہ خواب نہیں ہوتا. اسی لیے سیدنا ابراہیم الخلیل جب اپنے بیٹے کو لے کر مینا میں تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے یہ بتلایا قرآن پاک میں یہ چیز ہے یا بنی انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے. صرف ارا نہیں کہا کیونکہ رویت سے مراد دوسری رویت بھی ہو سکتی ہے، منام بھی بڑھا دیا. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور یہ خواب جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو یہ نہ بتائیں آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کی تعبیر کیا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کریں جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے. کہ یہ خواب نہیں ہو سمجھ گیا کہ میرے ابے کا خواب ہے تو اللہ کا حکم ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، یہ امر ہے اللہ کا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اسی طرح جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا انہوں نے اپنے ابا جان سے عرض کیا کہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جو کہ نبی تھے اور خواب
دیکھنے والے بھی حضرت یوسف تھے، نبی تھے. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا جو خواب آپ نے دیکھا ہے، بس اس خواب کو اپنے اندر محدود رکھو، کیونکہ اگر تم بتاؤ گے انہم یکیدون کیدا، وہ تمہارے خلاف مکر کریں گے، سازش کریں گے، فتنہ کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے. تو یہ بھی ایک خواب ہے، اتنا عظیم خواب ہے. اب یہ ہوا جناب کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ساری انتہا ہو گئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پہنچ گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا. اب جب بٹھایا فخروا لہ سجدا، وہ سب سجدے میں گر گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، ابا جان یہ وہ خواب ہے جو میں نے عرض کیا تھا آپ کو، آج اس کی تعبیر سامنے آ گئی. اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ والوں کے خواب تو پیغمبروں کے خواب تو وحی ہوتے ہیں. السلام علیکم ویورز. مغرب کی نماز کے بعد کا وقت ہے. وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين، محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم. جی تو ویورز، آپ کو میرا آج کا ولاگ بہت پسند آیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو ایسی بہت سی ویڈیوز ملتی رہیں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. السلام علیکم.